ولایت کا مرکز اور منبع کربلا معلی ہے. آپ دیکھیں نا سالار چشت، ہند الوطی، عطائے رسول، خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنا امام علی مقام کا جامع تعارف حضرت خواجہ خواجگاں نے کروایا ہے. میں برکت کے لیے اس ربائی کو ذرا سادہ لفظوں میں بیان کرنے لگا ہوں، تو پھر میں آج جو کربلا سے چونکہ شہادتیں ہو چکی ہیں، جو واپسی کا سفر ہے، دو چار باتیں اس پہ ہم کریں گے. آپ نے فرمایا شاہ اسد حسین کی آواز آئے ذرا، شاہ حسین بادشاہ ہے. لفظوں پہ ذرا غور کیجیے گا. شاہ اسد حسین، اور آگے فرمایا بادشاہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ کا معنی اور ہے، بادشاہ کا معنی اور ہے. اگر دونوں کا معنی ایک ہوتا تو خواجہ خواجگان ایک معنی کے لیے دو لفظ نہ لاتے. آپ نے کہا شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے. مطلب کیا ہے؟ جو فارسی جاننے والے ہیں ان سے پوچھئے شاہ کا مطلب کیا ہے، بادشاہ کا مطلب کیا ہے. جو جسموں پر حکومت کرے اسے بادشاہ کہتے ہیں، جو روحوں پر حکومت کرے اسے شاہ کہتے ہیں. اب خواجہ خواجگاں نے ہمیں عقیدہ سمجھایا، فرمایا لوگوں یاد رکھو ہمارے جسموں کا حاکم بھی حسین ہے، ہماری روحوں کا حاکم بھی حسین ہے. آگے فرماتے ہیں دین، بولیے دین. یہ ذرا نعرہ لگانا ہے آپ نے، دین اسد کی آواز آئے، دین حسین مکمل دین ہے. کوئی غلط فہمی نہ رہے. حسین مکمل دین، دین کا جز نہیں. ایک لفظ ہوتا ہے بی، جی حسین بی ہے. ایک لفظ ہوتا ہے ہی، دونوں میں بڑا فرق ہے. حسین بی ہے نہیں، حسین ہی ہے. بولو یار تھوڑا سا. مکمل دین کا نام، پیار سے بولو ذرا بلند آواز سے، مکمل دین کا نام حسین. اور میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دلیل لے لوں. نماز مکمل دین نہیں، دین کا جز ہے. حسین دین کا جز نہیں، مکمل دین ہے. میں لفظ دوہرا رہا ہوں تاکہ توجہ مل جائے. نماز دین کا جز، حسین دین کا کل. یہی وجہ جس کی نماز رہ گئی اس کا جز رہ گیا، اور جس نے حسین چھوڑ دیا اس کا دین چلا گیا. کیونکہ نماز جز، حسین کل. بولیے حسین، نماز جز، حسین. اب میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں. امام حاکم نے المستدرک میں لکھا، المعجم الکبیر میں، بڑی کتب کے اندر ہے. حضور سجدے میں ہے. تھوڑا جب با جماعت بلند آواز سے گئی. حضور سجدے میں، حسین پشت پر.
پورا واقعہ میں نے کئی دفعہ تفصیل بیان کی ہے، میں نے صرف ایک دلیل لینی ہے یہاں سے. میں نے دعویٰ یہ کیا کہ نماز جز ہے حسین، نماز جز حسین. اب حضور جز میں ہے، پشت پر کل بیٹھا ہے. یہی وجہ ہے حسین اتار کے نماز پوری نہیں کی. حسین اتار کر مصطفیٰ نے نماز پوری نہیں کی، بلکہ حسین کے انتظار میں نماز کو لمبا کر دیا. وجہ کیا ہے؟ نماز جز، حسین کل. حضور نے اصول دے دیا، کل جز پہ قربان نہیں ہوتا، ہمیشہ جز کل پہ قربان کیا جاتا ہے. نماز کو لمبا کر دیا کہ حسین اترے، پھر پوری کرو. خواجہ خواجگان کا دین، اور اگلا لفظ بڑا پیارا ہے، فرماتے ہیں دین پناہ. دین کو جہاں پناہ ملی ہے نا، اس پناہ گاہ کا نام حسین ہے. اور میں اس کی تشریح میں صرف ایک جملہ کہوں گا، زیادہ نہیں. بندے پہ مشکل آئے تو پناہ کون دیتا ہے؟ دین. بابا جی کی روح نہیں نکل رہی تو کیا کریں؟ پڑھو سورہ یاسین تاکہ روح نکل جائے آسانی سے. پناہ کس نے دی ہے؟ بولیے، دین نے. کاروبار نہیں چلتا، کیا کریں؟ بلاؤ مدرسے سے بچے، قرآن پڑھے، دعا کرے، برکت آئے. پناہ کس نے دی؟ دین نے. اب جملہ میں نے آہستہ کہنا تاکہ دلوں تک جائے، سمجھ جائے تو بولنا ضرور ہے. ارے بندے پہ مشکل آئے پناہ دین دیتا ہے، دین پہ مشکل آئے پناہ حسین دیتا. ہائے 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 ہائے. بندے پہ مشکل آئے پناہ دین دیتا ہے، دین پہ مشکل آئے پناہ میرا. اور آگے فرمایا سر داد نہ داد، دست در دست یزید. حسین نے سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ، بولیے، نہیں دیا. ہر بندہ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتا ہے. آپ کسی کے سر پہ ضرب لگائیں نا ڈنڈے سے یا کسی چیز سے کسی کو مارے تو وہ آگے کیا کرتا ہے؟ ہاتھ کرتا ہے نا کہ سر بچ جائے، ہاتھ پہ لگ جائے. ہر بندہ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتا ہے. کائنات میں ایک حسین ہے جس نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا ہے. سر دات ندات، سر دے دیے. کیوں؟ کہ تطہیر کا ہاتھ کبھی پلید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، اور یہی حسینیت ہے. خواجہ خواجگان آگے رزلٹ دیتے ہیں، حقا کے بنا لا الہ. لوگوں، کربلا سے کچھ نہیں بچا. اگر بچا ہے نا تو صرف لا الہ بچا ہے. کیوں؟ اس کی بنیادوں کو مضبوط حسین نے اپنے خون سے کیا ہے. کوئی دریغ نہیں کیا. نہ حسین نے اکبر چھپا کے رکھا، نہ اصغر بچا کے رکھا، نہ عباس پردے میں رکھا، نہ قاسم بچا کے رکھا. جو سرمایہ حسین
مدینے سے لے کے چلا تھا، حسین نے دین کے لیے سارا لگا دیا۔ اقبال کے ایک شعر پر میں بات مکمل کر کے آگے پھر سفر کی طرف جاتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے۔ اس شعر کا آج آپ کو مزہ آئے گا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خودی کو بلند کرنا ہے، اور حسین نے اپنی خودی بچانے کے لیے خود ہی کو قربان کر دیا۔ اور میرا وجدان کہتا ہے جب خودی بچانے کے لیے خود ہی کو قربان کر دیا نا، اور 71 لاشیں حسین میدان سے اٹھا کے لایا، سر سجدے میں تھا اور سجدے میں سر جھکا کے کہتا تھا مولا بتا تیری رضا کیا ہے۔ کائنات میں ایک حسین ہے جو اس سے پوچھ رہا تھا بتا تیری، تو آج حکم کر، حسین پیش کرتا چلا جاتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور میرا وجدان کہتا ہے میدان کربلا میں حسین نے کہا بتا تیری رضا کیا ہے، میدان حشر میں وہ حسین سے کہے گا اب تو بتا تیری رضا کیا ہے، اب تو بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیوں یہ مقام کیسے ملا؟ کیونکہ حسین علیہ السلام نے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا، جو تھا پیش کر دیا۔ اور یاد رکھیں جو گھوڑے پر سوار ہو کے نہیں جا سکتا تھا وہ باپ کی گود میں سوار ہو کے چلا گیا۔ نہ علی اکبر بچایا نہ علی اصغر بچایا۔ جب 71 لاشیں اٹھا کے امام علی مقام خیموں تک آئے نا، اور میں کیا بتاؤں اسی پر ہی پورا جمعہ ہو سکتا ہے۔ میرا حسین اتنا کریم ہے، ذرا دل سے یہ لفظ سنیے گا، اتنا کریم ہے اس نے غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو نہیں اٹھانے دیے۔ خود اٹھایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کربلا کا جو پہلا شہید تھا نا وہ حور کا جوان بیٹا تھا۔ یہ باپ بیٹا آئے تھے ادھر سے، وقت نہیں وگرنہ میں بتاتا حور آیا کیسے تھا۔ جوان بیٹا پہلے گیا، شہید ہو گیا۔ امام علی مقام چلنے لگے، اس نے کہا حضور میں جاتا ہوں، میرا بیٹا ہے میں اٹھا کے لاتا ہوں۔ امام نے فرمایا حور تجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں حضور میں فوجی ہوں، جرنیل ہوں، ساری عمر فوج میں گزاری ہے، اتنی بہادری اور اتنی جرت میرے اندر ہے، دل مضبوط ہے میرا، بڑی برداشت ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ تاریخ کی کتب میں لکھا ہے حر جب میدان میں گیا ہے نا 3 مرتبہ زمین پہ گرا ہے، بیٹے کی لاش دیکھ کے اٹھاتا ہے، اٹھائی نہیں جاتی، کبھی کسی طرح اٹھاتا ہے نہیں اٹھائی، ہمت حوصلہ نہیں پڑتا۔ امام علی مقام منظر دیکھ رہے تھے، آپ دوڑ کے میدان کربلا میں آئے، فرمایا حر روکا تھا نا، جوان بیٹے کی لاش بوڑھا باپ نہیں اٹھا سکتا، جوان بیٹے کی لاش بوڑھا باپ نہیں، تقدیر دیکھ رہی تھی حسین کچھ دیر انتظار کر، حر سے تو نہیں اٹھایا گیا لیکن حسین تو علی اکبر کو اٹھا لے گا، قاسم کو اٹھائے گا۔ شہادتیں پڑھنا مقصود نہیں ہے،
صرف بتانا مقصود ہے کون سا ستم ہے جو کلمہ پڑھنے والوں نے آل محمد کے ساتھ نہیں کیا، کون سا ظلم ہے۔ کربلا کے شہزادوں میں سے ایک شہزادہ تھا حضرت قاسم بن حسن، بڑی مشکل سے امام علی مقام نے انہیں اجازت دی تھی، 14 سال کا جوان ہے جسے دیکھ کر امام حسن کی یاد آ جاتی تھی۔ یہ گیا گھوڑے پر ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں روتے کیوں ہیں؟ اب ہم روئے نہ تو اور کیا کریں؟ لوگوں نے نعرے تکبیر لگا لگا کر آل رسول کے ساتھ ظلم کیا کیا گیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ قاسم گیا گھوڑے پر ہے، ظالموں نے لاش کے اتنے ٹکڑے کیے کہ امام علی مقام نے پورا قاسم گٹھڑی باندھ کے خیموں تک لائے۔ 71 لاشیں امام نے اٹھائے۔ میں آپ کی آنکھوں کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ حسین کے غم میں جو آنکھ نہیں روتی پتہ نہیں کب روئے گی۔ آخری وقت ہے، امام علی مقام رخصت ہونے لگے ہیں، آپ نے ایک ایک بی بی کو سلام کیا، ایک ایک مستورہ کو سلام کیا۔ ام لیلہ السلام علیکم، رباب شہر بانو 80 سال کی فضا سے لے کر 4 سال کی سکینہ تک، اور سب سے آخر میں امام سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے ملے۔ اب بہن بھائیوں کا بڑا پیار ہوتا ہے، 2 بھائی تھے ایک بہن تھی، چھوٹی تھی، پیار بھی بڑا تھا۔ بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے نا حسین نے 2 باتیں کی ہیں علیہ السلام، وہ 2 باتیں سننے والی ہیں۔ سر پہ ہاتھ رکھا، کہا زینب میں مدینے سے چلا تھا، کربلا تک آیا ہوں، زینب میرا سفر ختم ہو رہا ہے، میرا سفر ختم، میری کربلا مکمل، زینب اب تیری کربلا شروع ہو رہی ہے۔ سیدہ زینب کی کربلا 10 محرم سے شروع ہوئی ہے۔ جب اتنی بات کی نا تو بہن نے بھائی کے سینے پہ سر رکھ کے بڑے عجیب لفظ کہے، کہا بھائی جان اب ذرا دیکھے تو صحیح، اپنی کربلا بھی دیکھیں، میری کربلا بھی دیکھیں، آپ کی کربلا بڑی سوکھی ہے۔ ابھی جائیں گے میدان جنگ میں، شہید ہو جائیں گے، بابا علی کوثر کے جام لے کے کھڑے ہیں، اما زہرا استقبال کی کھڑی ہے، مدینہ سے نانا آ کے کھڑے ہیں، استقبال ہو جائے گا۔ آپ کی کربلا بڑی سوکھی ہے، مگر نانا جان، مگر بھائی جان میری کربلا بڑی اوکھی ہے۔ شہید ہو جانا آسان ہے، شرابیوں کے بازار میں اور شرابیوں کے دربار میں علی کی باحیا بیٹیاں کھڑی ہوں، یہ بات بڑی مشکل ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا زینب میں جا رہا ہوں، میری ایک امانت کی حفاظت کرنا۔ بھائی جان اس موقع پر کون سی امانت؟ اتنا کہا تو امام علی مقام نے 4 سال کی سکینہ کا ہاتھ سیدہ زینب کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب میرا کلام صرف ان کے لیے ہے جو بیٹیوں والے ہو، بیٹے بھی بڑا قاری صاحب پیار کرتی ہے، مگر جو چھوٹی بیٹیاں پیار کرتی ہیں نا باپ کے ساتھ، اب اس پیار کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور کہا زینب یہ جو سکینہ ہے نا، اس کو بابا کے سینے کے علاوہ نیند کہیں نہیں آتی۔
इसकी हिफाजत करना। इतना कह के इमाम अली मुकाम बाहर निकले। मैंने शहादत नहीं पढ़नी, एक पस मंजर आपको बताया। बाहर निकले तो इमाम अली मुकाम ना चारों तरफ देखने लगे। सैयदा ज़ैनब ने खेमे की ओर से देखा और उम्मे लैला से कहा कि मुझे ततहीर का बुरका दो। बुरका पहन के सैयदा ज़ैनब बाहर निकल आई। मौला हुसैन से फरमाया, परेशान होना कि जितने जाने वाले थे सबको घोड़े पर आपने सवार करवाया है, अब आपकी बारी आई है तो सवार करवाने वाले ही कोई नहीं है। कासिम को हुसैन ने सवार करवाया, अब्बास को हुसैन ने सवार करवाया, हबीब इब्ने मज़ाहर को हुसैन ने सवार करवाया, लोगों अली अकबर को हुसैन ने सवार करवाया, मगर आज हुसैन को सवार करवाने वाला कोई नहीं। इतना कहला तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, हुसैन घबराना नहीं, आज अली की बेटी अली बन के खुद तुझे सवार करवाएगी। आशूर का दिन ढल गया, रात पड़ी। तरीका यह था अहले अरब का कि वो रात जाते नहीं थे, मैदान जंग में बसर करते थे। अब तारीख की किताबों में ये लफ्ज लिखे हुए हैं, सारी रात यजीदी गाने बजाने और शराबों में लगे रहे। अली की पारसा बेटियां करबला के सहरा में नंगी रेत पर बैठी रही। इतने में ना सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि सकीना मेरे पास थी, सकीना नजर नहीं आ रही। फिक्र हुई, उठी, पता किया सकीना किधर है। तो जितनी मस्तूरात बैठी थी सैयदा सकीना नजर न आई। आपने वो जहां शोहदा के लाशें पड़े थे ना, मुकद्दस जिस्म पड़े थे, उस तरफ देखा तो एक सर कटी लाश के ऊपर कोई चीज उभरी हुई नजर आई। सैयदा ज़ैनब दौड़ के गई कि ये जो बगैर सर के लाश पड़ी है ये इमाम हुसैन की पड़ी है, और ऊपर जो चीज उभरी है वो कुछ और नहीं, वो 4 साल की सकीना अपने बाबा के सीने पर लेटी हुई है। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, सकीना तो इधर? सैयदा सकीना रो के कहती, फूफी आप जानती है ना मुझे बाबा के सीने के अलावा नींद नहीं आती। सुबह हुई, हिजबुल अहनाफ के एक मुफ्ती है, उनकी किताब मेरे घर में पड़ी है। उन्होंने एक अजीब जुमला लिखा है, फरमाते सुबह हुई ना, जितने मर्द थे वो नेजों पे सवार हो गए, जितनी औरतें थी वो ऊंटों की नंगी पुश्तों पर सवार हो गई। एक मर्द बचा था जो बीमार था, ज़ईफ था, कमजोर था। वो हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद था। बीमार को बेड़ियां पहनाई, चरागे गोलड़ा नसीर मिल्लत पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाती है, अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं नसीर, यूं बीमार को बेड़ियां पहनाई नहीं जाती। बीमार है, कमजोर है, चल नहीं पा रहा, बेड़ियां पहना दी। और जुल्म पता क्या किया शिमर ने, बीबियां उठलियों भी है,
مرد نیزوں پر ہے. ہر یزیدی نے ایک ایک نیزہ اٹھا لیا جس پر کسی نہ کسی شہید کا سر لگا ہوتا. اس نے اونٹنیوں کی مہار امام سجاد کے ہاتھ میں پکڑائی اور دوسرے ہاتھ میں سجاد کے ہاتھ میں وہ نیزہ پکڑایا جس پر حسین کا سر لگا ہوا تھا، اور خود درہ پکڑ کے کہتا چل. اب سید سجاد قدم اٹھاتے یا گر پڑتے ہیں، قدم اٹھاتے یا گر پڑتے ہیں، قدم اٹھایا گر پڑے. اب وہ درے سے مار رہے ہنٹر کے ساتھ. سیدہ سکینہ نے فرمایا سجاد ہمت کر، ابھی تو ہم نے بڑا سفر کرنا، ابھی تو کربلا ختم نہیں ہوا. سید سجاد رو کے کہتی ہے پھوپھی کیسے ہمت کروں، کیسے چلوں؟ اوپر دیکھو تو بابا کا سر نظر آتا ہے، نیچے دیکھوں تو علی اکبر کا دھڑ نظر آ رہا ہے. ظلم کی وہ داستان رقم ہوئی. چلتا چلتا یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. ابن زیاد نے بدبخت نے کچھ دن ان کو قیدی بنا کے رکھا. پھر یہ قافلہ دمشق کی طرف سفر کرنے لگا. میں نے صرف 2 واقعات سنانے ہیں، وقت بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے، صرف 2 واقعات. مقصود یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں نے کیا ظلم کیے. یہ قافلہ کوفہ سے دمشق جا رہا ہے. (1444 کلومیٹر سفر بنتا ہے کوفہ سے دمشق. ایک جگہ نا دوپہر کا وقت ہے، چل رہا ہے قافلہ، کئی دن لگ گئے نا، دوپہر کا وقت تھا، پانی ختم ہو گیا. انہوں نے قافلہ وہیں پر بٹھا دیا اور کہا کچھ سوار دوڑائے چاروں طرف، پانی ڈھونڈ کے لاؤ جہاں سے ملتا ہے، اور کہا جب تک پانی نہیں آئے گا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. کچھ یزیدی گھوڑوں پر بیٹھ کے پانی کی تلاش میں نکل پڑے مشکیں لے کر. انہوں نے دوپہر سورج آگ برسا رہا ہے، اب تصور اپنے آپ کو وہاں لے کے جائیں، سورج آگ برسا رہا ہے. یزیدیوں نے اپنے لیے ٹھنڈے خیمے لگائے اور زہرا کی بیٹیوں کو گرم ریت پر بٹھا دیا. سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ 4 سال کی حسین کی بیٹی، یہ نکلی کجاوے سے. صحرا میں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں اور ایک جھاڑی کا کچھ سایہ تھوڑا ہلکا سا محسوس کیا. سیدہ سکینہ اس سائے میں جا کر لیٹ گئی. پتہ نہیں حسین کی بیٹی کب سے تھکی تھی، کب سے. یہ 4 سال کی زہرا سوئی نہیں تھی. جب سائے میں لیٹی تو نہ آنکھ لگ گئی. اتنے میں پانی آیا، قافلے پورے نے پانی پیا اور قافلہ چل پڑا. شام کا وقت تھا، قافلہ چل پڑا. کسی کو نہ خیال آیا کہ سکینہ کدھر ہے. ابھی تھوڑی دور چلا تھا، جس یزیدی نے سر حسین والا نیزہ پکڑا ہوا تھا نا، نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں گڑ گیا. اس نے زور لگایا، نیزہ نہیں نکل رہا. 2-4 بندے بلائے، نیزہ نکال رہے ہیں، نہیں نکل رہا. انہوں نے کہا سجاد یہ تیرے بابا والا نیزہ آگے چل کیوں نہیں رہا؟ تیرے بابا کا سر آگے جانا نہیں چاہ رہا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بابا کے راز تو میری پھوپھی زینب جانتی ہے. کہا پوچھ کے بتاؤ. سید سجاد نے سیدہ زینب سے رابطہ کیا. پھوپھی ماں بابا کا سر آگے نہیں چل رہا،
जब इतने लफ्ज कहे ना कि बाबा का सर आगे नहीं चल रहा, सैयदा ज़ैनब ने फौरन जवाब दिया, फरमाया सज्जाद देख सकीना काफिले में है। तलाश किया गया, सकीना नहीं मिली। का वापिस चलो, जहां रुके थे वहीं चलो, जब तक सकीना ना आई हुसैन आगे नहीं चलेगा। अब रात का वक्त है, रात का वक्त है, चांद की चांदनी हल्की सी सहरा पे पड़ रही है। मैं मंजर आपको वहां का दिखाना चाह रहा हूं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह आगे आगे, बाकी काफिला पीछे पीछे। जब सैयदा ज़ैनब उस मुकाम पे पहुंची ना जहां वो काफिला रुका था, उस मुकाम पे पहुंची, देखा कि एक नकाब पोश बीबी उसी झाड़ी के करीब सकीना को गोद में बिठा के प्यार कर रही है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करीब हुई। अब वो बीबी सैयदा सकीना से बातें कर रही है और पूछ रही थी, सकीना बता ना करबला में तेरे बाबे के साथ क्या हुआ है? सकीना तेरे भाई अली अकबर को कैसे मारा गया? सकीना अली असगर को तीर कैसे लगा? सकीना बता ना अब्बास बगैर बाजुओं के जमीन पे कैसे गिरा था? सकीना बता तेरा बाबा हुसैन कैसे शहीद हुआ? अब सैयदा सकीना 4 साल की मीठी मीठी जुबान से उस खातून को करबला की कहानी सुना रही है। कासिम के साथ ये हुआ, अब्बास के साथ ये हुआ, अली अकबर के साथ ये हुआ, मेरे अली असगर के साथ ये हुआ। मेरे बाबा हुसैन 9 मिनट तक घोड़े पर बैठ के तीर खाते रहे, फिर ना मेरे बाबा हुसैन झुके, नेजों के वार हुए, फिर बाबा हुसैन सजदे में गए, जालिमों ने सजदे में सर काट दिया। अब सकीना रो रो के बता रही है, वो खातून रो रो के सुन रही है। सैयदा ज़ैनब आगे हुई, का बीबी इस अंधेरे में वीराने में आपने हमारी बच्ची का ख्याल रखा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी बच्ची को तन्हा नहीं छोड़ा। ये तो बताए आप है कौन? जब सैयदा ज़ैनब ने सवाल किया ना आप कौन है, उस बीबी ने नकाब हटाया और ज़ैनब को रुख दिखा के कहा, ज़ैनब पहचान, मैं तेरी माँ फातिमा तु ज़हरा मदीने से चली आई हूं। काफिला सफर तय कर रहे। बस एक आखिरी बात, सफर तय करते करते ये दमिश्क के बाजार सूके हुमैदिया में पहुंचा। आजकल ये बाजार छता हुआ है, वहां पर पहुंच गया। यजीद ने फौरन दरबार में नहीं बुलाया, ये बात ज़हन में रखिएगा। उसने कई घंटे आले मोहम्मद की बीबियों को बाजार में खड़े किए रखा। ढोल बजाने वाले ढोल बजाते थे, शराबे पीने वाले शराबे पीते, और कोई बंदा पूछता ना कि ये क्या है, तो वो कहते कुछ बागी है, उन्होंने बगावत की है, हमने जंग करके कत्ल कर दिया। एक यमनी काफिला गुजर रहा था, उसने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा बागी है, हमने कत्ल कर दिए। एक एक चेहरा देखा, एक एक सर देखा, सारे सर देखकर जब यमनी अली असगर के सर को देख रहे थे ना, तो उन्होंने कहा जालिमो तुमने जंग नहीं की, तुमने मदीने के सैयदों पे जुल्म की इल्तहा कर। 6 महीने के बच्चे को भी यूं मारते। बाजार में खड़ी है बीबियां, यजीद अभी दरवाजा नहीं खोल रहा, लोग जमा है, जश्न का समय, बीबियां छतों पे चढ़ गई।
काफिला देख रही है, शोर है, शराब है, जश्न है, काफिला नीचे है, सैयदा ज़ैनब सर झुका के खड़ी है। जो छतों पे बीबियां थी ना, उनमें से एक बीबी ने अपने खादम को भेजा, जाओ इस काफिले वालों से पूछो किसी चीज की जरूरत है तो बताओ। साथ पानी भेजा, साथ खाने भेजे। उसने पानी दिया, खाना दिया और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा कोई हुक्म है तो बताए। सैयदा ज़ैनब ने कहा अपनी मालकन से कह दो कुछ चादरें हैं तो हमें भेज दो। उसने चादरें भेज दी, खिदमत की, खिलाया पिलाया, कपड़े दिए, चादरें दी। उसने फिर पूछा हुजूर हमारी मालकन कह रही है कुछ और चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा अपनी मालकन से कहो मैं उससे मिलना चाहती हूं। मालकन नीचे आई, सैयदा ज़ैनब से कहने लगी जी आपने मुझसे कोई बात करनी है? का करबला से लेकर कूफे तक, कूफे से लेकर दमिश्क तक हमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। जिसने किए हैं जुल्म किए हैं, एक तू है जिसने खिदमत की है। तू हमें जानती है? उसने कहा बीबी मैं आपको नहीं जानती, मुझे नहीं पता आप कौन है। अगर जानती नहीं तो फिर इतनी मेहरबानियां क्यों? उसने कहा अब यहां लफ्ज जरा दिल की गहराई से सुनना और कोशिश करना अपनी आंखों का वुजू हो जाए। हुसैन के गम में बहे हुए आंसू, इनकी कीमत कब्र में पता चल जाएगी। और मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाती है जिन्हें हुसैन के गम में रोना ना आए उन्हें अपने मुकद्दर पे रोना चाहिए। और फिर भी रोना ना आए, सर झुका के माफी मांग लीजिएगा, मौला हुसैन मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया। बीबी जानती हो मैं? उसने कहा नहीं मैं नहीं जानती। फिर इतनी खिदमत क्यों? उसने कहा बीबी मैं मदीने से हूं, मेरे लेके मदीने में, दमिश्क मेरा ससुराल है। और मेरी जब शादी नहीं ना हुई थी, मैं जवान थी, मैं सैयदा फातिमा के घर पानी भरा करती थी। मैं अली के घर में खादमा थी। मैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर झाड़ू दिया करती थी। जब मेरी शादी होने लगी मैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर गई मिलने के लिए। मैंने कहा बीबी मेरी शादी होने वाली है। सैयदा ने पूछा तेरी शादी कहाँ हो रही है? मैंने कहा हुजूर मेरी शादी दमिश्क हो रही है। सैयदा ने ठंडी आह भर के कहा अच्छा तू दमिश्क जा रही है? जी बीबी मैं दमिश्क जा रही हूं। कोई नसीहत है तो करे, मैं पल्ले बांध लूं, सारी जिंदगी अमल करूंगी। तो मुझे सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने तब नसीहत की थी। मेरी एक नसीहत याद रखना, जब भी दमिश्क से कोई कैदी गुजरे उस कैदी की खिदमत जरूर करना। बीबी मैं नहीं जानती आप कौन लोग क्यों कैदी हुए हैं, मैं तो अपनी सैयदा के हुक्म भी अमल कर रही हूं। मैं तो उस हुक्म पर अमल करते हुए खिदमत कर रही हूं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया अच्छा अल्लाह जाने अली की बेटी ने कैसे जब्त किया होगा। फरमाया बता तेरी कोई ख्वाहिश है तो बता, हम दे कुछ नहीं सकते मगर अगर हाथ उठा ले तो खाली नहीं लौटाए जाते। उसने कहा सैयदा, उसने कहा बीबी मेरी एक ही आरजू है,
جب میں فاطمہ الزہرا کے گھر جایا کرتی تھی نا تو سیدہ کے بیڑے میں 3 بچے کھیلا کرتے. بڑے کا نام حسن تھا، چھوٹے کا نام حسین تھا، ایک ان کی ننھی سی بہن زینب ہوا کرتی تھی. وہ فاطمہ الزہرا کے صحن میں کھیلا کرتے تھے. وہ میری گود کے پالے ہوئے ہیں، میں ان کی بڑی خدمت کرتی تھی. اب بڑھاپا چل رہا، اب میری آرزو ہے، میں نے سنا ہے کہ حسن کا وصال ہو گیا، اب دل کرتا مرنے سے پہلے میں حسین کو دیکھ لوں، مرنے سے پہلے میں اس زینب کو دیکھ لوں. آپ دعا کریں میری ملاقات ہو گئی. اب علی کی بیٹی کے ضبط نے جواب دیا، چیخ نکلی، کہا بی بی تیری دعا قبول ہو گئی. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھ جو سب سے آگے ہے وہ حسین کا سر ہے، اور جس سے باتیں کر رہی ہے میں سیدہ کی بیٹی زینب بات کر رہی. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین. لوگوں کچھ نہیں بچا کربلا سے، اگر بچا ہے تو رب کعبہ کی قسم آخری سجدے سے نماز بچی ہے، نیزے پر پڑھنے سے قرآن بچا. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک، ابھی ایک اعلان سنے گا بیٹھ کے، اگلے جمعۃ المبارک دربار یزید میں جو ہوا اور دربار یزید میں امام سجاد نے جو گفتگو کی اور بالخصوص جو سیدہ زینب نے خطبہ دیا اور جو صحابہ اور دیگر جو معاملات دربار یزید میں پیش آئے، آپ بر وقت تشریف لائیے گا، اگلے جمعے اس پر بات ہوگی.